بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے دین میں ایمان نام ہے ان باتوں کے دل سے یقین کرنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایمان ہی کے اندر کچھ اعمال بھی شامل ہیں جن اعمال کے ذریعے سے یہ ایمان مزید مضبوط بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ثمرات یعنی اس کے ریزلٹس، اس کے اچھے آثار وہ بھی ایمان والے کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں، یعنی شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا شخص بہت سارے نیک اعمال کر لیتا ہے اس ایمان کی وجہ سے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ ان اعمال میں سے جو ایک ایمان والا کرتا ہے سب سے اونچا اور اعلیٰ ترین عمل، یا یوں سمجھ لیں کہ سب سے اہم شاخ اس ایمان کی جن کی شاخوں کی تعداد 70 سے زیادہ ہیں، تو سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا بھی، اور اس کی گواہی بھی دینا، اور دل سے اس کو تسلیم بھی کرنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس ایمان کی جو شاخیں ہیں ان میں سب سے ادنا جو شاخ ہے، ادنا شاخ وہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حیا یہ ایمان کی ایک بہت اہم شاخ ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم نے ابھی سنا، اس میں آپ نے 70 یعنی 70 کا جو ایک عدد ذکر کیا، اس کا مطلب صرف 70 جو ہے وہ ایک ڈیجٹ یا ایک نمبر کے طور پر نہیں، بلکہ یہ مبالغے کے لیے ہے کہ بہت زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں ایمان ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا تو دس از ایکسپیکٹڈ فرام ہم کہ وہ ان سارے کاموں کو ضرور سر انجام دے، شہادت بھی دے ایمان کی، کلمے کی یعنی لا الہ الا اللہ کی، اور دل سے اس کو مانے بھی، اور ساتھ ساتھ بہت سارے اچھے اعمال بھی کرے۔ یقیناً وہ اعمال اس کے ایمان ہی کا اثر ہوگا، اور ان اعمال کے ذریعے سے اس کے ایمان کو بھی تقویت پہنچے گی۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ تو ایمان کے اندر یہ دل سے تسلیم کرنا بھی، اور کچھ اور نیکی کے کام کرنا، کچھ اخلاق کا اختیار کرنا، اور کچھ نیک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ شامل ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حیا کا بھی ذکر کیا کہ وہ ایمان کے ایک اہم شعبہ ہے، اور حیا کہتے ہیں کہ انسان کسی اور کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی کام سے روک دے، اور جیسے حیا انسان اس دنیا میں بڑوں سے کرتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہے، یا اپنے سے تعلق رکھنے والوں کی وجہ سے کرتا ہے، اسی طرح حیا ضروری ہے کہ انسان اپنے خالق سے بھی کرے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر موجود لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے تو ہم حیا کیسے کر سکتے ہیں، اور ہمارے خیال میں تو ہم کرتے ہی ہیں حیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد موت کو یاد کرتے رہو، اور قبر کو یاد کرتے رہو۔ جس نے یہ سارے کام کیے اس نے تو اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا۔ اور اس میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے سر کی یعنی اپنے سر میں کوئی ایسے منصوبے نہ بناؤ، کوئی ایسی پلاننگز نہ کرو، کوئی ایسے کام نہ کرو جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے، حرام کھانے سے محفوظ رکھو۔ جس نے یہ سارے کام کیے اس نے تو حیا کا جو ہے وہ حق ادا کیا۔ بہرحال ایمان کے وجہ سے کچھ آثار، کچھ ایسے کام ضرور ظاہر ہوتے ہیں جو ایک ایمان والا جس کو محسوس کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو تمہیں خوشی ہو، اور جب بھی کوئی برا کام کرو تو تمہیں غم ہو اور افسوس ہو، اور اگر ایسا ہونے لگ گیا تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔
یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کی یہ حالت بن جاتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ شاید ایمان اس لیول کا، اس درجے کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو پھر شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ایمان ہے، اور پھر اس کو مزید نیک اعمال کے ذریعے سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے، ایک سویٹنس ہے جو ایمان والا اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں اسے یہ ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی یہ سویٹنس محسوس ہو سکتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ سب سے زیادہ ہو، دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہ ہو، اگر ہے تو ظاہر ہے یہ والی بات تو پوری نہیں ہوئی، اور اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ محبوب ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول ہمیں محبوب ہوں، ہماری محبت ان سے زیادہ ہو۔ اچھا، یہیں پر ایک بات ہمیں سمجھنی بھی چاہیے کہ یہ سوال تو ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ ہمیں تو شاید اتنی محبت نہیں ہے اللہ سے یا اللہ کے رسول سے جتنی ہمیں اپنے بچوں سے ہے، یا اپنی جان سے ہے، یا بعض مرتبہ اپنے کسی اور رشتہ داروں میں سے کسی سے، اپنی والدہ سے، اپنے والد صاحب سے ہے۔ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علم تب ہوگا جب دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ ٹکراؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اپنا بڑا ہی محبوب بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ہلکا سا جملہ بھی کہہ دے تو ہم کتنا غصے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے فیشل ایکسپریشنز بھی تبدیل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر بچہ تربیت کی عمر کا ہو تو شاید اس کی کسی بھی طرح سے تربیت کے لیے کوئی سٹیپ بھی اٹھا لیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت ہے، جبھی تو وہ اتنا محبوب بیٹا بھی اگر کوئی جملہ کہہ دے تو وہ قابل برداشت نہیں ہوتا۔ تو پتہ تب چلتا ہے جب آپس میں کانٹراڈکشن ہو، آپس میں کوئی تعارض آ رہا ہو تو محبت کا پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان والے کے دل میں ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو جس کے دل میں ایک تو یہ بات ہوگی، نمبر 2 یہ کہ جس شخص نے کسی سے محبت کی اور اس محبت کی جو ریزن ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، یعنی صرف اللہ کے لیے کسی انسان سے اس نے محبت کی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ایسا ہو کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر میں جانا اس کے لیے آگ میں داخل ہونے سے زیادہ مشکل ہو، یعنی اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن ایمان نہیں چھوڑے گا۔ ایسا ایمان اگر اس کے دل میں آ چکا اور یہ تینوں باتیں کسی کے دل میں پیدا ہو گئیں تو اللہ رب العزت اس دنیا میں اسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی سویٹنس جو ہے وہ نصیب فرما دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اگر یہ 3 باتیں بھی موجود ہوں یا ایمان اس کیفیت کے ساتھ ہو تو ایمان کا ایک اثر، اس کی سویٹنس ہے جس کو ایک ایمان والا محسوس کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے لیے ہی ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور جیسے پہلے بھی ہم نے سنا کہ یہ کیفیت تو عموماً ایمان والوں کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے بھی، لیکن ایک بات اس میں ضرور ہمیں اضافہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ایک تو ہے زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اپنے زبان کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن سے محبت کا اظہار کرنا۔ ظاہر ہے یہ اونچے درجے کی محبت ہوگی کہ ہمارے بدن سے، ہماری باڈی سے نکلنے والا ہر ایکشن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا، اور وہ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب ان کو فالو کیا جاتا ہے، ان کو کاپی کیا جاتا ہے۔ اس لیے محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ محبت زبان کے ساتھ ساتھ سارے باڈی پارٹس اور آرگن سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، ایک تو یہ فرمایا نا کہ جب تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا ایمان والے تب تک تم مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور یہ ایک مشکل کام ہے کہ کوئی آدمی کسی سے اتنا سنسیئر ہو جائے
کہ جتنا اپنی ذات کے ساتھ ہے، یعنی جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کروں، اور وہ دوسرا مسلمان میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میرا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، اور میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے، میرا نوکر بھی ہو سکتا ہے، میں اس کے لیے بھی وہ پسند کروں۔ اور جس چیز سے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوں، جو چیز مجھے بری لگتی ہے، جو چیز میرے لیے مشکل ہے، میں اس مشکل سے اسے بھی بچا کر رکھوں۔ دیکھیے یہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ کچھ لوگوں کی جب تربیت نہ ہو تو وہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر اپنے آپ کو لذت میں محسوس کرتے ہیں، وہ دوسرے کو مشکل میں ڈال کر آسانی محسوس کرتے ہیں، وہ دوسروں کو ٹینشن اور ڈپریسڈ دیکھ کر ان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن ملتی ہے۔ یہ تو بہت بری عادت ہے، جبکہ ایمان والا کیسا ہوگا؟ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کو کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے جو نعمت، جو بھلائی، جو آرام، جو سہولت، جو راحت، جو اطمینان ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اور مانگتے ہیں، وہی دوسروں کے لیے چاہنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب ایمان ہی ہمارا مکمل ہو، اور ایمان جو ہے وہ اس کے بغیر جنت میں جا بھی نہیں سکتے، تو اس کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے سٹیپس تو ایسے ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اس ایمان کو اچیو کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں بتائی بھی، چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر آگے حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، اگر تم وہ کرنے لگو تو آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ پھر حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام زیادہ کیا کرو اور سلام کو خوب پھیلاؤ۔ جب ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو سلام کی وجہ سے آپس میں محبت بڑھے گی، جب آپس میں محبت بڑھے گی تو اس سے ایمان بڑھے گا، اور جب ایمان بڑھے گا تو جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اس لیے جس کو جانتے ہو اسے بھی اور جس کو نہ جانتے ہو اسے بھی سب کو سلام ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارا سلام یہ محبت والا ہے، ہمارا سلام یہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کو بھی ضرور سلام کرنا چاہیے جن کے ساتھ کچھ آپس میں اونچ نیچ ہو گئی ہو، جن کے ساتھ تعلق بہت اچھے نہ ہوں۔ یہ سلام کرنا انشاءاللہ دلوں کو قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا کون ہوتا ہے، یعنی ایمان کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ایمان والا اور مسلمان آدمی اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ لوگ ان کے مال بھی، ان کی جانیں بھی مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس لیے ایمان والا جو ایمان کا دعوے دار ہوگا اس سے یہ ساری باتیں ایکسپیکٹڈ بھی ہیں، اور یہ ساری باتوں کا ظہور ہونا بھی چاہیے، واضح اور ظاہر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔